کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان اور استقامت کو اختیار کیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر استقامت اختیار فرمائی، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر تو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا، تم نے غم بھی نہیں کرنا، تم نے خوف زدہ بھی نہیں ہونا۔ غم اور خوف سے بے نیاز کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، اور وہ قیامت کا جو دن ہوگا جس کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، لیکن وہ ایک ہی دن جو کسی کے لیے 50,000 سال کا ہوگا وہ اہل ایمان کے لیے ایسے ہوگا جیسے ظہر اور عصر کا وقت ہے، اتنی جلدی گزر جائے گا۔ اور بلکہ فرمایا گیا کہ ایسے گزرے گا جیسے فرض نماز 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، جتنی دیر میں وہ نماز مکمل ہوتی ہے اہل ایمان کو محسوس ہوگا کہ ہمارا یہ سارا قیامت کا مرحلہ ایسے گزر گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن کی مشکل اور پریشانی سے بچنے کے لیے ہمیں آج تگ و دو کرنا ہے۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ سے ہم ذرا تھوڑی سی رہنمائی لیتے ہیں۔ فرمایا کہ قیامت جب آئے گی تو وہ آئے گی، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، وہ جو دہلا دینے والی ہے، اتنی سخت اس کی کیفیت ہے، اس میں سخت اس کے مراحل ہیں کہ انسان سوچتا ہے تو دل دہل کے رہ جاتا ہے، اور اس مرحلے سے گزرنا کتنا مشکل ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یعرق الناس یوم القیامہ، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے قیامت کے دن۔ قیامت واقعہ ہو چکی، قائم ہو چکی، اب لوگوں کی صورتحال کیا ہے؟ پسینے میں شرابور ہیں، حتی یذهب عرقهم فی الارض 70 ذراعا، حتیٰ کہ زمین میں 70 گز تک وہ پسینہ چلا جائے گا، اتنا پسینہ ہوگا۔ اور حتی یبلغ آذانہم، اور وہ پسینہ لوگوں کے کانوں تک پہنچا ہوگا۔ اور اس میں بھی مختلف احوال ہیں، حدیث مبارکہ میں بعض وہ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کا پسینہ ان کے پاؤں کی تلووں تک، کچھ کا ٹخنوں تک، کچھ کا گھٹنوں تک، یعنی جس طرح کے ان کے معاملات ہوں گے ویسے، اور کچھ پسینے کے اندر بالکل ڈوبے ہوئے ہوں گے، یعنی ان کا جسم اپنے اپنے معاملات کے اندر ایسے پھنسا ہوگا، وہ اپنے اپنے پسینے میں ایسے شرابور ہوں گے کہ ہر ایک کی اپنی اپنی کیفیت اور حالات ہوں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، قال یقول، حضور فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ ادنیت الشمس من العباد حتی تکون قید میل او اثنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو سورج ہوگا نا وہ 1 میل یا 2 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اب عربی زبان میں میل، ایک جو سفر کا میل ہوتا ہے اس کو بھی میل کہتے ہیں، اور وہ جو سلائی سرمے دانے والی سرمے والی سلائی ہوتی ہے جو آنکھوں میں ہم ڈالتے ہیں اس کو بھی عربی میں میل کہتے ہیں۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں حضور نے وہ میل کے مراد سرمے والی سلائی لی ہے یا وہ جو سفر والی سلائی میل ہے وہ مراد لیا ہے۔ اگر سفر والا بھی میل مراد لیں تو کتنا کا بنتا ہے؟ تو اتنی دور سورج، فرمایا کہ اتنی دور سورج آ جائے گا۔ قال سلیم لا ادری ای المیلین عناء مسافۃ الارض ام المیل الذی تقتحل به العین، فرماتے ہیں کہ مجھے یہ ذہن میں نہیں ہے کہ حضور نے کون سا میل ہمیں بتایا۔ فرمایا کہ فیکونون فی العرق بقدر اعمالہم، لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے کے اندر ہوں گے۔ من یاخذہ الی عقبیہ ومنہم من یاخذہ الی رکبتیہ ومنہم من یاخذہ الی حقویہ ومنہم من یلجمہ الجامہ، یہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ پسینہ بعض کی ایڑیوں تک ہوگا اور بعض کے کانوں تک، اور بعض کو لگام بھی اس کی پہنا، یعنی منہ کے تک پسینہ آ چکا ہو اور منہ کے اندر پسینہ داخل ہو رہا ہوگا، ایسی کیفیت بھی ہوگی۔ فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشیر بیدہ الی فیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ ایسے پسینہ یہاں تک آ جائے گا، جیسے لگام کی طرح اشارہ کیا جاتا ہے، حضور نے اس طرح اشارہ کر کے بتایا۔ امام ترمذی اس حدیث مبارکہ کو روایت فرماتے ہیں، یعنی اس طرح کی کیفیت ہوگی۔ اب لوگ بے لباس ہوں گے لیکن کسی کو کوئی خبر نہیں ہوگی کہ وہ اس نے لباس پہنا بھی ہوا ہے کہ نہیں پہنا ہوا، یعنی حالات اتنے سخت ہوں گے۔ اور پھر انبیاء کرام کی کیفیت یہ ہوگی کہ انبیاء کرام بھی ابتدائے وقت میں پریشان ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے اور اللہ تعالیٰ کے جلال سے نبی بھی ڈر رہے ہوں گے کہ اللہ کریم جل مجدہ کیا فیصلہ فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت انس فرماتے ہیں حدثنی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حدیث بیان فرمائی، حضور نے مجھے یہ بات بتائی۔ فرماتے ہیں کہ انی لقائم انتظر امتی تعبر علی الصراط، حضور فرماتے ہیں کہ میں جب قیامت کے احوال ہوں گے تو میں پل صراط کے قریب چلا جاؤں گا اور میں انتظار کروں گا کہ کب میری امت آتی ہے اور یہاں پل صراط سے گزرتی ہے۔ اور پھر یہ مختلف روایات کے اندر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف حالات میں مختلف جگہوں پر ہوں گے، کبھی حضور میزان پر ہوں گے جہاں امت کے اعمال تل رہے ہیں، حضور خیال فرمائیں گے میری امت کو میزان پر میری ضرورت ہے، حضور میزان پر پہنچے ہوں گے۔
کبھی حضور حوض کوثر پر ہوں گے، کبھی پل صراط پر ہوں گے، یعنی جہاں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام محسوس فرمائیں گے کہ میری امت کو میری ضرورت ہے، حضور وہاں پہنچ جائیں گے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں پل صراط پر ہوں گا، کیا ہوگا؟ جاءنی عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے پاس آئیں گے، فقال ھذہ الانبیاء قد جاءتک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یشتقون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے یہ سارے نبی آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ سے کچھ عرض کر رہے ہیں، آپ سے کچھ گزارش کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ ان کی بات سنیے یہ کس لیے آئے ہیں؟ قال یجتمعون الیک ویدعون اللہ عز وجل ان یفرق جمع الامم الی حیث یشاء اللہ، یہ نبی آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں، اللہ کی بارگاہ میں گزارش کریں کہ یہ جو لوگ انتظار میں ہیں، امتیں سارے نبیوں کی امتیں انتظار میں ہیں، اور وہ انتظار اتنا سخت ہوگا کہ لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا، اور نبیوں سے گزارش کریں گے کہ سفارش کریں، نبی سفارش نہیں کریں گے، وہ حضرت عیسیٰ کو سفارشی بنا کر حضور کی خدمت میں بھیجیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عیسیٰ کی بات سن کے نبیوں کا وہ مسئلہ دریافت کریں گے کہ مسئلہ کیا ہے، حضرت عیسیٰ بتائیں گے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سے گزارش کریں کہ یا اللہ یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، جو تو نے فیصلہ فرمانا ہے فرما دے، تاکہ لوگوں نے جہاں جہاں جن جن کا جو فیصلہ ہے وہاں پر پہنچ جائیں لوگ۔ یعنی اس قیامت کے احوال اتنے سخت ہوں گے کہ لوگوں سے وہ بھی بڑی مشکل ہوگی، وہ بھی انتظار بڑا پریشان کن ہوگا، تو سفارش حضور کی خدمت میں لے کے آئیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حالت کے اندر عام لوگ جو نافرمان لوگ ہیں وہ تو بہت سخت پریشان ہوں گے، لیکن ظاہر بار انبیاء کرام ہے نا جی، انبیاء کرام تو اپنی امتوں کے لیے غم زدہ تکلیف میں ہوں گے اور ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھ رہے ہوں گے تاکہ یہ ہماری امت کسی طرف لگے۔ فرمایا اما المؤمن فہو علیہ کالزکمۃ واما الکافر فیتغشاہ الموت، وہ جو قیامت کی وہ کیفیت ہوگی مومن کے لیے ایسے ہوگی کہ جیسے کسی مومن کو زکام لگ جاتا ہے، اور کافر کو ایسے ہوگی جیسے اس کو تکلیف کی موت سے گزرنا پڑ رہا ہے، یعنی کافر بار بار اس کیفیت سے گزر رہا ہوگا اور مومن ایسے ہوگا کہ جیسے زکام لگا، اس تھوڑی سی ہلکی سی تکلیف کو محسوس کر رہا ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ارشاد فرماتے ہیں حالات اتنے سخت ہو جائیں گے، ابتداً اتنی مشکل پیش آئے گی کہ لوگوں سے برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہوگا۔ سورہ معارج کے اندر اس دن کی کیفیت کو بیان فرمایا گیا، تعرج الملائکۃ والروح الیہ کان فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرمایا کہ وہ دن فرشتے اور حضرت جبریل امین اس دن عروج کرتے ہیں اس مالک کی بارگاہ کی طرف جس دن کی مقدار 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا، بس آپ حوصلہ کیجئے، یہ کافر جو تکلیفیں دیتے ہیں، یہ آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ حوصلہ اور صبر کیجئے، ہم نے ایک قیامت کا دن رکھا ہے، ان کے سارے حساب و کتاب پورے ہو جائیں گے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ سمجھتے ہیں قیامت بڑی دور ہے، کہتے ہیں قیامت جب آئے گی دیکھا جائے گا، قیامت بہت دور ہے، یہ اس کو دور دیکھ رہے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیامت بہت قریب ہے، بس قیامت آئی کیا آئی، قیامت آئی کیا آئی۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، آسمان کی کیفیت کیا ہوگی، زمین کی کیفیت کیا ہوگی، تانبے کی طرح تپتے ہوئے، یعنی جس طرح سخت آگ میں تانبے کو تپایا گیا ہے، کوئی اس پر پاؤں کیسے رکھ سکتا ہے، کوئی اس کو ہاتھ کیسے لگا سکتا ہے۔ فرمایا یہ صورتحال ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی برکت ہے، حضور کا امتی ہونا اتنا بڑا شرف ہے کہ وہ مشکل حالات جو لوگوں کے لیے مشکل ہوں گے، فرمایا اہل ایمان کے لیے اللہ کریم آسانی عطا فرما دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، ینسب للکافر یوم القیامہ مقدار 50,000 سنہ، جس طرح 50,000 سال ہوتے ہیں یہ سال کافروں کے لیے ہوں گے، اور جو اہل ایمان ہوں گے ان کو اس طرح کی کیفیت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، قال یوم القیامۃ علی المؤمنین کقدر ما بین الظہر والعصر، جو اہل ایمان ہوں گے ان کے لیے قیامت کا دن اتنا ہوگا جتنا ظہر اور عصر کے درمیان کا ٹائم ہے، 3-4 گھنٹے جتنا ظہر اور عصر کا وقت ہے، اور ایک نماز میں ایک نماز فرض کا ایک حدیث مبارکہ میں ذکر فرمایا گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، قیل لرسول اللہ یوما کان مقدارہ 50,000 سنہ ما اطول ھذا اليوم، حضور یہ کتنا لمبا دن ہے، کتنا لمبا دن ہے، وہ دن اتنا لمبا دن ہے کیسے کٹے گا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ انہ لیخفف علی المؤمن حتی یکون اخف علیہ من صلاۃ مکتوبۃ یصلیھا فی الدنیا، جو بندہ مومن نماز ادا کرتا ہے تو ایک فرض نماز ادا کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے، بندہ مومن کو قیامت کے اس مشکل حالات سے گزرنے میں محسوس ہوگا کہ مجھے اتنا ہی وقت لگا ہے جتنا ایک فرض نماز ادا کرنے میں وقت لگتا ہے۔